مشرق وسطی میں جنگ کے بادل چھٹنے کے قریب ایران کے ساتھ بڑی حد تک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا دعویٰ، کہتے ہیں ایران سے معاہدے پر زیادہ تر معاملات فائنل کر لیے ہیں، مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ میری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بات ہوئی ہے، معاہدے کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے، بات چیت جاری ہے، حتمی معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی ایران جنگ سے متعلق اچھی خبر کے لیے پر امید، کہتے ہیں کہ ایران سے متعلق مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ مشرق وسطی جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان پر اظہار تشکر، امن کے قیام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر زور۔ ایکس پر لکھا کہ اعتماد اور بھروسے کے ساتھ تنازع کے مذاکراتی حل کے لیے وہ اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ نے بھی ٹیلی فونک گفتگو کو مفید اور نتیجہ خیز قرار دے دیا۔ ٹیلی فونک رابطے میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی۔ واشنگٹن اور تہران جلد معاہدے پر دستخط کریں گے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایگزیکٹو کے مطابق معاہدے میں جنگ بندی 60 روز تک بڑھانے کی شق شامل ہے۔ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز کو بغیر ٹول ٹیکس مکمل کھول دیا جائے گا۔ ایران کو آزادانہ تیل فروخت کرنے کی اجازت ہوگی، جبکہ ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی بھی ختم کر دی جائے گی۔ تہران نے یورینیم افزودگی محدود کرنے کی زبانی یقین دہانی کروا دی۔ ایران پر امریکی پابندیوں میں نرمی کا امکان ہے۔ ایگزیکٹو کے مطابق پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان بطور ثالث بنیادی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کی قیادت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران چند گھنٹوں میں امن معاہدے کا اعلان کریں گے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف، امریکی نائب صدر جیری وینس، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر سمیت اعلیٰ مذاکرات کاروں نے مجوزہ امن معاہدے کے مسودے کی منظوری دی۔ امریکہ اور ایران کل تک تمام محاذوں پر جنگ ختم کرنے کے لیے امن معاہدے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام، پابندیوں کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر اتفاق ہونا باقی ہے۔ امریکہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو مثبت پیش رفت ممکن ہے۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مخلصانہ کوششیں کی۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا بیان، کہا محسن نقوی نے فون کر کے مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ مجوزہ معاہدہ پاکستان کی ثالثی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ مثبت پیش رفت ایران کے موقف بہادر فوج کی استقامت کا نتیجہ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا اہم سرکاری دورہ مکمل، اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، ایرانی قیادت کی خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے اہم ملاقات، ایرانی اسپیکر محمد باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملاقاتیں۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے، علاقائی امن و استحکام کے لیے مشاورتی عمل تیز کرنے پر اتفاق، علاقائی امن، استحکام اور حتمی مفاہمت کے مشاورتی عمل کو آگے بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں حتمی مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ ایران پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کے پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، مصر، UAE اور اردن کی قیادت سے ٹیلی فونک رابطے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی قیادت اور مکالمے سفارتکاری کے عزم کو سراہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر باقر غالباف نے بھی امن کوششیں آگے بڑھانے میں بھرپور تعاون کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر چین میں موجود، آج ہانگجو میں مصروف دن گزاریں گے۔ وزیر اعظم پاک چین بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ کانفرنس میں تعاون اور سرمایہ کاری کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط اور تبادلے ہوں گے۔ وزیر اعظم ہانگجو میں معروف چینی کمپنیز کے سربراہان سے ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف علی بابا کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کریں گے۔ علی بابا اور حکومت پاکستان کے درمیان تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف
ہانگیو کا دورہ مکمل کرنے کے بعد چین کے دارالحکومت بیجنگ جائیں گے۔ اس سے قبل وزیر اعظم کی ہانگیو صوبائی کمیٹی کے پارٹی سیکرٹری مسٹر وانگ ہاؤ سے ملاقات ہوئی۔ تعاون پر مبنی 2 اہم دستاویزات پر دستخط کی تقریب بھی ہوئی۔ واشنگٹن میں مسلح شخص نے وائٹ ہاؤس کے دروازے پر موجود چیک پوسٹ پر فائرنگ کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا۔ واقعے میں سڑک پر موجود ایک شخص بھی زخمی ہوا۔ فائرنگ کے باعث وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ بعد میں لاک ڈاؤن ختم بھی کر دیا گیا۔ ملزم کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کے وقت صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، تاہم سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ایم کیو ایم کے اصحاب پر بلاول بھٹو کا خوف سوار ہے۔ ان کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ کراچی کے عوام کو لسانیت کی آگ میں جھونکنے والے اب قصہ پاری نہ بن چکے۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا ایم کیو ایم پاکستان کے الزامات پر جوابی وار۔ کہا سندھ کو محرومیوں کے دلدل میں دھکیلنے والے مجرم آج پارسا بننے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم اب ایک مردہ سیاسی گھوڑا ہے جس کا جنازہ کراچی کے عوام نکال چکے۔ تم نے شہر کو صرف ہڑتالیں اور خوف دیا۔ سندھ کا بجٹ عوام کی امانت ہے، کسی بھتہ خور یا چائنا کٹنگ مافیا کی جاگیر نہیں۔ پیپلز پارٹی بلا تفریق رنگ و نسل پورے سندھ کی یکساں خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری عوام کے دلوں میں رہتے ہیں۔ ان کا ویژن سندھ کے عوام کی خوشحالی اور حقیقی ترقی ہے۔ میوزیم آف ہسٹری جدید ڈیجیٹل اور انٹریکٹیو طرز پر قائم کیا جائے گا۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، تہذیبوں، ثقافتوں اور ہجرتوں کی زندہ داستان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ کہا میوزیم صرف عمارتیں نہیں بلکہ تعلیم، شعور، قومی شناخت کے مراکز ہوتے ہیں۔ جو قومیں اپنی تاریخ محفوظ رکھتی ہیں وہ اپنا مستقبل مضبوط بناتی ہیں۔ میوزیم میں ٹیکنالوجی، آرکائیوز، سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے تاریخ پیش کی جائے گی۔ دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی ادارے متحرک۔ کوئٹہ اور بنوں میں سی ٹی ڈی کی کارروائی۔ 24 دہشت گرد ہلاک، 4 سی ٹی ڈی اہلکار بھی وطن پر قربان، 6 سی ٹی ڈی اہلکار زخمی ہوئے۔ کوئٹہ کے علاقے پنجپائی اور نوحصار میں 9 دہشت گرد مارے گئے۔ بنوں میں فتح الخوارج کے خلاف آپریشن میں 15 دہشت گرد جہنم واصل۔ آپریشن میں فتح الخوارج کا اہم کمانڈر عبداللہ افغانی بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تھانہ کینٹ کی حدود میں میران شاہ روڈ کے قریب نصب 10 کلو وزنی ریموٹ کنٹرول بم ناکارہ بنا دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سی ٹی ڈی کے کامیاب آپریشن پر پولیس کو خراج تحسین، شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ بھارتی فوج کا چیتا ہیلی کاپٹر مقبوضہ لداخ میں گر کر تباہ، میجر جنرل سمیت 3 بھارتی فوجی افسر زخمی ہوئے۔ بھارتی جریدے دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق گزشتہ 10 سالوں میں بھارتی فوج کے 10 چیتا ہیلی کاپٹرز گر کر تباہ ہو چکے۔ بھارت کی سیاست زدہ فوج، ناکارہ فضائیہ اور سول ایویشن نظام کی دنیا بھر میں جگ ہنسائی۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے رافیل طیاروں کی ڈیل میں کرپشن، کمیشن خوری اور ملی بھگت کی نشاندہی کی۔ ماہرین کے مطابق طیاروں کی مسلسل تباہی اور شدید آپریشنل ناکامیاں شکست خوردہ بھارتی فوج کی غیر پیشہ ور حقیقت کو آشکار کرتی ہیں۔ بھارتی ریاست منی پور میں قابض مودی سرکار کی نااہلی، خانہ جنگی، مزید بے قابو منی پور میں یرغمال افراد کا بحران گہرا ہو گیا۔ شاہراہیں بند ہونے سے ضروری اشیاء کی سپلائی شدید متاثر۔ ماہرین کے مطابق منی پور میں نسلی فسادات، قتل عام اور شاہراہوں کی بندش کے باعث بڑھتے بحران کو قابض بھارتی حکومت کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔